سورہ انعام کی پہلی آیت سے پہلے صرف میں ایک آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب ان سے آپ یہ پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، تو وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یعنی جو کفار مکہ تھے وہ اللہ کو پہچانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے خیال میں کائنات کا پیدا کرنے والا خدا کے سوا کوئی اور ہے۔ اللہ کو وہ مانتے تھے، تخلیق کرنے والا مانتے تھے، صرف انہوں نے ایزیوم یہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کی کائنات اتنی بڑی ہے اور زمین اس میں کہیں دور دراز ایک چیز ہے، تو یا تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا اس کو سہارے چاہیے جو اس کے سارے امور کو سر انجام دیں۔ تو سورہ انعام جب شروع ہو رہی ہے تو اسی موضوع سے شروع ہو رہی ہے، اور اسی موضوع میں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تخلیق کرنے والا خدا ایک ہے، اس کو تم مانتے ہو، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ مثال کے طور پہ تمہاری مدد کرنے والا خدا کوئی اور ہو؟ تمہیں جب کسی چیز میں ضرورت پیش آئے تو اس خدا کے سوا کسی اور کو پکارنا شروع کر دو، یہ لاجیکلی پاسبل ہی نہیں۔ تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اللہ یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اب سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یہ اصل میں ہمارا اردو کا پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے حمد کا ترجمہ کرنا ہے تو ہم ظاہر کریں گے تعریف، اور حمد کا مطلب اردو میں ہم ویسے یہی کہتے ہیں خدا کی تعریف، اور حمد کا ایک اور ترجمہ بھی ہوتا ہے جو ہے شکر۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مطلب اللہ تیرا شکر ہے۔ تعریف اور شکر پہ اگر آپ غور کریں تو تعریف کا جو ورڈ ہے وہ زیادہ وسیع ہے، اور شکر اس کا ایک پارٹ ہے، ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ بٹ تعریف کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ہستی کی کسی خوبی کی تعریف کرنا، کسی بھی اچھی چیز کی تعریف کرنا۔ شکر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ہستی کی تعریف کریں اس کے اعتراف میں کہ اس نے ہم پر کوئی احسان کیا، ہمیں اس کی ذات سے کوئی فیض پہنچا ہے۔ تو اگرچہ تعریف کا لفظ زیادہ وسیع ہے، لیکن شکر کا جو لفظ ہے وہ جذبے کو صحیح طرح اظہار کرتا ہے۔ اب حمد کے مطلب میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اردو میں کہیں گے تو پھر یا تو ہم کہیں گے کہ سب تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، یا اکثر لوگ ایک اس میں سے کہتے ہیں، تو پھر آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ اگر ایک ورڈ یوز کرنا ہے تو کون سا کریں، بیکمس کمپلیکیٹڈ۔ لیکن اگر آپ سوچیں دنیاوی لحاظ سے بھی، مثلا کہ آپ کسی کو کہیں گے جی میں آپ کی صلاحیتوں کا بڑا معترف ہوں، ایک آدمی ہے بڑا کیپیبل ہے، بہت اچھا تک مقرر ہے، پلیئر ہے، جو بھی ہے، اچھی ڈریسنگ کرتا ہے، تو آپ کہیں ہاں واہ جی واہ آپ تو بڑی اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ وہ آپ کا پرسنل کنیکشن ہے، اس نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے شکر گزار ہیں۔ تو جنرلی پھر جب قرآن شریف میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اردو میں اس کا زیادہ بہتر ترجمہ شکر سے ہوتا ہے، اور خیر کانٹیکسٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو الحمدللہ سب شکر، ہر طرح کا شکر اور ہر طرح کی تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تعریف کے معنوں میں بھی دیکھیں، اگر پھول ہے گلاب کا اور بہت خوبصورت ہے تو اس میں گلاب کی تعریف نہیں ہے، یہ تو تعریف ہے اس پھول کو بنانے والے کی۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہر چیز خوبصورت بنائی ہے، تو جو چیز بھی تعریف کے قابل ہے اصل میں تعریف کے قابل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو، واہ، اور جعل الظلمات والنور، اور بنایا
اندھیروں کو اور روشنی کو. تو یہاں دو چیزیں بتائی گئی ہیں بیسک. آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے ہیں، اندھیرے اور روشنی کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. اور چیزیں بھی اللہ نے تخلیق کی ہیں جو ان کے بیچ میں ہیں، وہ بھی تخلیق کی ہیں. انسان کو اللہ نے تخلیق کیا، جانوروں کو کیا، پرندوں کو کیا، پھلوں کو کیا، وغیرہ وغیرہ. بڑیاں دو سادہ سادہ چیزیں بتائی ہیں. اور آپ جب اس سے دلیل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے، تو دلیل کم سے کم تعلیم یافتہ آدمی کو بھی فوراً سمجھ لگ سکتی ہے. اتنی سادہ اور آسان دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین پہ غور کرو. ایک تو آسمان کتنا وسیع ہے، یعنی ان امیجنیبل ہے، انسان کی امیجنیشن سے بیونڈ ہے. تو آسمان کتنا بڑا ہے، تو اس کا اگر خالق ہے تو وہ کتنا عظیم ہوگا. اس سے انسان کو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے. زمین پہ غور کریں تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو سہولیات مہیا فرمائی ہیں، یعنی کیا کیا چیز ہے جو زمین میں موجود نہیں ہے. زمین کھودیں تو نکل آتی ہے، زمین میں سے اگتی ہے، جانور ہیں جو زمین میں سے اگا ہوا کھا کے ہمارے لیے دودھ اور گوشت اور اون مہیا کرتے ہیں. زمین میں راستے ہیں، خوبصورتی ہے، پانی ہے، یعنی انکاؤنٹیبل اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. دوسری طرف سوچیں تو زمین اور آسمان بالکل اپوزٹ ہے، اور اپوزٹ ہونے کے باوجود ان کے اندر ایک کولیبریشن ہے، ایک بیلنس ہے جس کے ذریعے ہماری زندگی ممکن ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں کو بنانے والا کوئی اور زمین کا بنانے والا کوئی اور ہو. اگر ایسا ہوتا تو یہ بیلنس پاسبل ہی نہیں تھا، جس طرح دو اپوزٹ فورسز ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتی ہیں. سورج آسمان میں ہے، گندم زمین سے اگتی ہے، پانی آسمان سے برستا ہے، اڑتا زمین سے ہے، پھر واپس زمین پہ برستا ہے. اب ان کے اندر جو ہم آہنگی ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ ان کو بنانے والا ایک ہی ہے. اسی طرح اندھیرا اور روشنی بالکل اپوزٹ چیزیں ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ہم آہنگی ہے. انسان کے لیے روشنی بھی ضروری ہے، انسان کے لیے اندھیرا بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں انسان کو چاہیے. اگر ہر وقت سورج نکلا رہتا تب بھی زندگی ممکن نہیں تھی، اور اگر ہر وقت اندھیرا ہوتا تب بھی زندگی ممکن نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دو اپوزٹ چیزوں کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ تخلیق فرمایا اور ان کو ہماری خدمت میں لگا دیا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اندھیرے اور روشنی کو بنانے والا اور آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ایک ہی ہے. تو یہ ہے توحید کی دلیل جو سمپل اس چیز سے ظاہر ہو جاتی ہے، صرف اتنا غور کرنے سے کہ اللہ نے آسمانوں زمین اندھیرے روشنی. بات اس چیز پہ غور کر لیں، کوئی پی ایچ ڈی فلاسفر اس پہ غور کر لے یا کوئی بالکل چٹان پڑا آدمی اس پہ غور کر لے، کرسٹل کلیئر ہو جائے گا کہ ان کا بنانے والا کوئی ہے نمبر ون، اور نمبر ٹو جو بنانے والا ہے وہ ایک ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا، ایک سے زیادہ ممکن نہیں ہے ہو. اور بنانے والا بھائی ایک سے زیادہ ممکن نہیں ہے، اور چلانے والے بھی ایک سے زیادہ ممکن نہیں ہے. یہ نہیں پاسبل کہ آسمانوں کو چلانے والا کوئی اور خدا ہو اور زمین کا چلانے والا کوئی اور خدا ہو. اور آسمانوں اور زمین اور اندھیرے اور روشنی کو بنانا بہت مشکل کام ہے ان کو چلانے کے مقابلے میں. ایک ہم اگر دنیاوی مثال لیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح دنیاوی مثالیں ریلیٹ نہیں کرتی، بٹ آپ کو ایک کمپیوٹر کو بنانا، اس کو کنسیو کرنا، اس کو ڈیزائن کرنا، اس کی چیزیں اکٹھی کر کے اس کو بنا لینا، موبائل فون کو بنانا، یہ بہت مشکل کام ہے. اس کو چلانا تو نسبتاً بہت آسان ہے. تو جب بنانے کے لیے اس کا کوئی ساتھی کوئی شریک نہیں تھا، تو زمین اور آسمان کا انتظام چلانے کے لیے اس کا ساتھی کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا کہ کسی کو بیٹا چاہیے ہو تو وہ کسی اور سے مانگے؟ خدا سے کیوں نہ مانگے، کسی اور سے کیوں مانگے؟ یہ سمپل کامن سینس کا سوال ہے. اس زمانے کے مشرک تھے، وہ بھی دلیلیں گھڑتے تھے. عیسائی ہیں، انہوں نے بھی دلیلیں گھڑ لی.
जिन्होंने बुतों को से मांगा, जिन्होंने नबियों से मांगा, जिन्होंने फरिश्तों से मांगा, दलील तो हर कोई घड़ लेगा, लेकिन कॉमन सेंस सादा सी बात है, वाई जब बनाया इंसान को अल्लाह ने है तो औलाद भी अल्लाह ने ही देनी। हाउ इज इट पॉसिबल कि औलाद के लिए आप अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना शुरू कर देंगे, तू हमें औलाद दे दे। और अगर कोई ये समझता है कि जी हम इसलिए मांगते हैं कि वो हमें औलाद इसलिए किसी बुत से आके मांगे या किसी कब्र से या नबी वली से इसलिए मांगे क्योंकि अल्लाह से हम डायरेक्ट तो नहीं मांग सकते ना, बड़ी बुरी बात अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला ने तो खुद हुक्म फरमा दिया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान। जे पूछते हैं आपसे मेरे बंदे तो मेरे मुतल्लिक, तो इनसे ये फरमा दीजिए कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। तो अल्लाह ताला तो पुकारने वाले की पुकार को सुनता है, क्रिस्टल क्लियर है। पत्थर के बुत या पत्थर की कब्रें तो नहीं सुनती। किसी को शक हो कि शायद सुन लेती हो तो शक की बात है ना, वो उसकी डिटेल तो अलग है या डिबेट तो उसमें बात की बात है, पर अल्लाह का तो पता है कि अल्लाह ही सुनता है और ये भी पता है कि अल्लाह ही देने वाला है, और अल्लाह ने कहा मैं करीम हूँ, और अल्लाह ने कहा मुझसे मांगो। कॉमन सेंसिकली हाउ इज इट पॉसिबल कि इंसान किसी और से मांगे, किसी और का दर पकड़े। जब असबाब के मामले में आप किसी से मांगते हैं कि यार ये पानी दे दें, ये पैसे दे दें, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और उसके अंदर आपको ये पता होता है कि हो सकता है इसके पास कैपेसिटी ना हो हमें देने की, हो सकता है हमें देने से पहले मर जाए। तो वो एक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल फर्क चीज है। ये तय हो गया कि सब तारीफें सब शुक्र सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है जिसने आसमान और जमीन अंधेरों और रोशनी को बनाया, वही आसमान और जमीन का इंतजाम चलाने वाला है। किसी मामले में कोई उसका हमसर नहीं, जो हम सूरा इखलास में पढ़ते हैं, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, उसका कोई करीबी हो ही नहीं सकता, उसका हमसर उसके लेवल पे कोई नहीं हो सकता, ना उसका कोई बेटा हो सकता है, ना उसका किसी लिहाज से उसकी खुदाई में कोई शरीक हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। सुम्मा फिर, अभी हम इसका तर्जुमा फिर ही करते हैं। अल्लज़ीन कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम यअदिलून, अदला या अदिलू का मतलब होता है बराबरी करना, बराबर करना, इंसाफ करना भी इसका मानी होता है। तो बराबर करना या बराबर ठहराना, तो बिरब्बिहिम या अदिलून, अपने रब के बराबर ठहराते हैं। तो इसका फिर मतलब बनेगा फिर भी, यानी सब तारीफ तो उस अल्लाह के लिए है जिसने इन चीजों को तख्लीक किया, फिर भी ये काफिर लोग हैं जो अपने रब के बराबर ठहराते हैं, अपने रब के हमसर बनाते हैं। यानी ये एक तरह से इजहार ताज्जुब है कि फिर कितने ताज्जुब की बात है, कितने, अगर हमारी क्रूड लैंग्वेज में कहें तो ये कितने स्टूपिड लोग हैं कि ये चीज मानते हैं कि इनको सब चीजों को तख्लीक करने वाला अल्लाह है, और उसके बाद अपने रब के हमसर ठहरा लेते हैं, किसी और के आगे जाके माथा टेकना शुरू कर देते हैं, किसी और को जाके हाजतें बतानी शुरू कर देते हैं और उसे तवक्को लगा लेते हैं कि वो हमारी हाजत रवाई कर देगा। अपने रब के पास नहीं जाते, उससे दुआ नहीं करते, उसके हुजूर सजदा नहीं करते, या उसके हुजूर करते हैं और किसी और के भी करना शुरू कर देते हैं। तो कैसी तज्जुब की बात है। तो ये सुम्मा जो है, जब इस तरह इस्तेमाल होता है तो इसका तर्जमा मतलब बामावरा ये भी हो सकता है कि बड़े ही हैरानी की बात है, या अगर आपने लफ्जी टाइप करना तो फिर हम कहेंगे फिर भी ये लोग जो कुफ्र करते हैं अपने रब के, हमसर ठहरा लेते हैं, जिसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, कोई अक्लमंद आदमी ये नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। शुक्र का सदावार तो अल्लाह ही है जिसने तख्लीक फरमाया आसमानों और जमीन, और बनाया अंधेरों और रोशनी को, फिर भी ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब के हमसर ठहराते हैं। हुवल्लज़ी, वही तो है, यानी हुआ वो, अल्लाज़ी वो जो, तो दो दफा वो हो गया ना, तो फिर आमतौर पे इससे एम्फेसिस आ जाता है, और जनरली इसका बेहतर तर्जुमा होता है कि वही तो है। खलक़कुम, जिसने पैदा किया तुमको, मिन तीन, मट्टी से,
یعنی تین میرے خیال میں کہتے ہیں مٹی کو، جیسے ہم مثلا باغ میں مٹی ہوتی ہے نا، اس کو دیکھیں ہم کہیں گے یہ مٹی ہے، یعنی تھوڑی سی سیٹلڈ جو مٹی ہوتی ہے۔ ایک لفظ ہے تراب، وہ ہوتا ہے خاک کے لیے، جو بالکل ڈرائی مٹی ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم پھر قضا۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کسی چیز کا فیصلہ کرنا، جسے قاضی کا لفظ ہے، اور قضا یقضی، اور اس سے دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مضبوط بنا دینا، اور یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام کر کے اس سے فارغ ہو جانا۔ فیصلہ بھی یہی ہوتا ہے، آپ ایک کام کر کے اس سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس نے فیصلہ کر دیا کس چیز کا؟ اجلن، اجل کا۔ اجل جو ہے بیسیکلی یہ ہے اجلا، الف جیم اور لام سے، یأجلو، اجلا یأجلو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر کسی مشکل یا کسی چیز میں مبتلا ہونا۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا اجل کا وار ہوا، اور جیسے پرانی کہانیوں میں ہوتا تھا، تو اجل کا وار مطلب یعنی مشکل میں کوئی مبتلا ہو گیا۔ اس مشکل میں مبتلا ہونے سے پھر ایک اور اس میں مفہوم پیدا ہوا مدت کا، یعنی وہ مدت جب تک وہ مشکل جاری رہتی ہے، وہ جو آزمائش ہے جب تک جاری رہتی ہے، اس کو بھی اجل کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے ایک اور مفہوم پیدا ہوا وقت کا۔ تو مدت کا بھی اس میں مفہوم ہے، اور وقت کس سینس میں؟ وقت اس سینس میں کہ جب وہ ابتلا ختم ہو جائے گی، تو ایک وقت جو کچھ عرصے بعد آئے گا اس کو بھی اجل کہا جاتا ہے۔ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سینس میں یہ یوز کر رہے ہیں، اس حساب سے ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مطلب اس کا ہے مدت یا وقت۔ تو اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے ایک مدت ٹھہرائی۔ اپیرنٹلی اس مدت کے ٹھہرانے سے مراد ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر مر بھی جاتا ہے۔ تو اس کی زندگی کی ایک مدت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ اس سے نہ ایک سانس زیادہ لے سکتے ہیں انسان، نہ اس سے ایک سانس کم لے گا۔ تو جب وہ وقت آئے گا تو انسان نے رخصت ہونا ہے، اور ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجل مقرر کر دی ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ۔ اچھا، اب یہ دوبارہ اجل کا لفظ آ گیا، اور مسمى جو ہے یہ اردو میں بھی، پرانی اردو میں ذرا استعمال ہوتا تھا، لوگ عدالت کو بھی درخواست لکھتے تو لکھتے کہ من کے مسمى، اور پھر آگے اپنا نام لکھتے تھے کہ جی میرا جو نام اوپر آیا گیا، یا میرا نام یہ ہے۔ تو اسم سے ویسے ہے بنیادی طور پہ، یہ اس کا جو روٹ ہے نا وہ ہے سین میم اور واو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سما یسمو کا بلند ہونا، اسی سے پھر سما آسمان کے معنوں میں آتا ہے۔ نمایاں ہونے کے لیے بھی یہ ہوتا ہے، اور آپ کو جو چیز نمایاں کرتی ہے وہ آپ کا نام ہے۔ جب بہت سارے لوگ کھڑے ہوں اور آپ جو پہچانے جاتے ہیں اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں، تو اسم بھی پھر اسی روٹ سے ہے۔ اور اس سے پھر جو باب تفعیل کا مفعول بنتا ہے نا مسمى، اس کا مطلب ہے جس کا نام رکھا گیا، جس کو لوگ جانتے ہوں یا جو مقرر ہو۔ تو اجل مسمى کا مطلب ہے مقررہ مدت۔ تو جو مقررہ مدت ہے عندہ، وہ تو اس کے پاس ہی ہے، یعنی اس ہی کی نالج میں ہے۔ یعنی اس سے پھر اپیرنٹلی اس اجل مسمى سے مراد غالباً قیامت کا دن ہے۔ although اس کا ایک مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے، جو رسول جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی قوم اگر نہ مانے تو ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ اس عذاب کی بھی ایک مقرر مدت ہوتی ہے، اس سے پہلے عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اگرچہ وہ نافرمان قومیں عذاب کا مطالبہ کرتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے اور انتظار فرماتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اور اگر لوگوں نے اس سے پہلے کوئی اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں، نیکی کا اختیار کرنا ہے، تو اس کے اوپر وہ ان کو موقع مل جائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نہیں عذاب بھیجا۔ مکہ کے دور میں تو بالکل بھی عذاب نہیں آیا اس طرح، اور خاص طور سے جو رسولوں والا عذاب، اور باقی سارے انبیاء میں بھی ایسے ہوا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تو 950 سال بعد عذاب آیا،
تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چانس دیتے ہیں. بٹ عذاب کب آئے گا وہ ایک مقرر مدت ہے، صرف اللہ کے علم میں ہے. اور اس کا مطلب قیامت بھی ہے، کیونکہ قیامت کا بھی نالج صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور اس کا مطلب موت بھی ہے، کس انسان کی موت کب ہوگی یہ بھی صرف اللہ کے علم میں ہے. لیکن یہاں پہ اپیرنٹلی یہاں قیامت کا ذکر ہے کہ یعنی اس نے ایک مدت ٹھہرائی، یعنی ان کی زندگی کی مدت، اور جو قیامت کی مدت ہے، قیامت کا جو وقت ہے، مدت مقررہ جو ہے، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہی ہے. ثم انتم تمترون، ثم پھر انتم تمترون جو ہے نا، یہ ہے میم رے اور یہ سے. اس کا ویسے بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نچوڑنا. تو اگر آپ کج بحثی کریں ایک چیز جس میں آپ کو لاجیکلی سمجھ آ رہی ہو بات کی، اور پھر بھی آپ اس میں سے کوئی چیز نچوڑ کے کوئی اپنی مطلب کا مطلب نکالنے کی کوشش کریں، تو اس سینس میں استعمال ہوتا ہے. جھگڑا کرنے سینس میں، شک کرنے کی سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کا بعض جگہ ترجمہ شک کرنا بھی کرتے ہیں، بٹ مین اس کا مطلب ہے، اور یہ باب افتعال ہے. تو امترا یمتری اس کا مین مطلب ہے ذرا ایمفیسس کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جھگڑا کرنا، اہتمام کے ساتھ شک کرنا. تو یہاں غالباً اس کا مطلب ہے کج بیسی میں زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ پھر تم کج بیسیاں کرتے ہو، یعنی تمہیں پہچان ہے اس چیز کی کہ اللہ نے ہی دنیا تخلیق فرمائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر اس نے تخلیق فرمائی ہے یہ دنیا، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایک آخرت کا دن آئے گا. یہ کامن سینس کی بات ہے. کامن سینس اس لیے ہے کہ اگر وہ خالق کائنات ہے اور اس نے ہر جگہ اتنا عدل اور اتنا بیلنس رکھا ہے، تو خالق کائنات کے عدل کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ پھر آخرت کا دن آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک شخص نے، مثال کے طور پر ینگ آدمی تھا، اس کو ایک بوڑھے نے مار دیا، اب آپ عدل کر ہی نہیں سکتے. آپ زیادہ اس بوڑھے کو جواباً موت کی سزا دے دیں گے، میکسیمم آپ یہ کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے تو نہیں کر سکتے. لیکن وہ بوڑھا تو 70 سال کی عمر گزار چکا ہے، اس نے تو انجوائے کر لی. ینگ ابھی 20 سال کا تھا، اس کے 50 سال وہ کھا گیا، اب وہ 50 سال تو اس بوڑھے سے لے نہیں سکتے. تو دنیا میں تو عدل ممکن نہیں ہے، چاہے آپ کرنا چاہیں تب بھی ممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا عدل آپ کو اس بیلنس سے جو اندھیرے اور روشنی کے اندر کانٹراڈکشن یا تفاوت ہے اس کے باوجود نظر آ رہا ہے، آسمان اور زمین میں جو آپس میں تضاد ہے اس کے باوجود جو بیلنس نظر آ رہا ہے، تو اس سے تو کرسٹل کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عدل کرنے والی ہے. اس نے ہر جگہ اگر عدل رکھا ہوا ہے تو ہمارے معاملات میں عدل نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لاجیکل نتیجہ یہ ہے کہ ایک آگے قیامت کا دن آئے گا جس کے اندر جا کے پھر وہ جو کمی کوتاہی عدل کے معاملے میں دنیا کی زندگی میں رہ گئی ہے وہاں پر پوری ہوگی. اور وہ کب آئے گا اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اب یہ کامن سینس کی بات ہے، بٹ کامن سینس کی بات ہونے کے باوجود اگر تم اس میں جھگڑا کرتے ہو، اگر تم اس میں بحث کرتے ہو اور کج بحثی کرتے ہو، یعنی لاجیکل ہونے کے باوجود بحث کرتے ہو جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، تو پھر یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے. یعنی اس سما کا مطلب بھی ہو جائے گا پھر بڑا تعجب ہے. تو هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت ٹھہرائی، اور مدت مقررہ تو صرف اس کے علم میں ہے، پھر بھی تعجب ہے کہ تم کج بحثیاں کرتے ہو. جسٹ فار یور انٹرسٹ یہاں پہ الفاظ معلوم ہیں تین کے کہ جو ایک ذرا سیٹل مٹی ہوتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں انسان کو جو مٹی سے پیدا کیا اس کی مختلف فارمز کا ذکر فرمایا ہے. سورہ آل عمران میں تراب کا ذکر فرمایا ہے، خاک، یعنی تو اس کا مطلب ہے شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا آغاز فرمایا تو خاک لی ہوگی، اس کے بعد وہ سیٹل مٹی کے فارم میں آئی ہوگی. پھر جب وہ اس میں ذرا پانی پڑا رہا اور کافی دیر پڑا رہا تو وہ 3 دن لازب ہو گیا، یعنی لیس دار گارا، بہت دیر پڑا رہے گارا تو اس میں لیس ہی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اگر آپ کمہار کے بعد جو مٹی ہوتی ہے کبھی اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. پھر اس میں ایسے گارے میں کنورٹ ہوگی جس میں بو پیدا ہوگی. مسنون کا مطلب ہے اسمیل جس میں آنی شروع ہو جاتی ہے، ذرا پڑے رہنے کی وجہ سے کھانا پڑا خراب ہو جاتا ہے، اس طرح کی.
اور اس کے بعد پھر اس کو تخلیق فرمایا من سلسال کالفخار، یہ جیسے گھڑا بن جاتا ہے تو گھڑے کو پھر آپ اگر اپنی انگلی سے بجائیں گے نا تو اس میں آواز سی آتی ہے ٹھیکرے کی طرح، تو جو بجنے والی ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی اس فارم میں کنورٹ ہو گیا، یعنی ایک کوئی پروسیس ہوا ہوگا اور کوئی لمبا پروسیس ہوا ہوگا جس کو ہم امیجن تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا قرآن شریف میں بتایا وہ ہمیں معلوم ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح داخل فرما دی۔ تو قرآن شریف میں یہ مٹی کی مختلف سٹیجز کا ذکر مختلف جگہوں پر آئے گا۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ۔ اچھا یہ بھی اگر آپ دیکھیں نا تو بیسیکلی تو یہ تھا کہ اللہ فی السماوات وفی الارض، اللہ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے، وَهُوَ اللہ ہو گیا تو اس سے ہی ایمفیسس آ گیا، یعنی اللہ ہی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ یہ وہی والی بات یہاں تھوڑی ایکسپلین کر دی کہ آسمانوں کا جو خدا ہے وہ بھی اللہ ہے، زمین کا خدا بھی اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس نے پیدا کر دیا اور اب وہ کہیں اپنے کرندوں کے سپرد کر دیا اور خود وہ کسی اور کام میں مصروف ہے، آسمان اس کے قبضے میں ہے تو آسمانوں پہ توجہ دے رہا ہے، اور زمین پہ اس نے پتہ نہیں کسی اور کو اپوائنٹ کر دیا ہے کہ یہ ہم میرے کتب ہیں اور ابدال ہیں اور فلان ہیں اور انہوں نے سارا انتظام کیا۔ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا انتظام خود فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو استعمال فرماتا ہے، لیکن وہ فرشتے اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے، جو ہم لیلۃ القدر والی صورت میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ سلام ہی حتی مطلع ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بھی فیہا من کل امر، یعنی وہ ہر کام کے لیے اترتے ہیں لیکن اوپر سے حکم ملتا ہے، اس حکم کے تحت اترتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بارش برسانے والے فرشتے کو اللہ نے کہا جی تم نے بارش برسانی ہے تو اس کا دل کیا تو اس نے ادھر برسا دی اور دل کیا تو کہیں اور برسا دی، تو ہم کہ اچھا یار چلو یہ تو بارش کا فرشتہ ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم اسی سے مانگ لیتے ہیں کہ بارش دے دے، اگر خشک سالی ہوئی ہے 2 سال سے تھر میں بارش نہیں ہوئی تو چلو جی حضرت میکائیل علیہ السلام سے مانگ لیتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، وہ ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ تو جس کو بھی اللہ نے کوئی انتظام دیا ہوا ہے فرشتوں کو بھی، تو ان کے پاس بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جو ڈائریکٹ کنٹرول ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور یہ سوچنے والی بات ہے، مشرکین مکہ کو تو ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں۔ کیوں مشرک ہیں؟ کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بٹ بت ان کے کون تھے؟ وہ انہوں نے اپنے زمانے کے نیک لوگوں کو بت بنا لیا تھا اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان سے مانگا کرتے۔ اگر آج کے دور میں کوئی ایسا کرے گا تو وہ امن تو شرک ہی رہے گا نا، آپ اس کو مشرک نہیں کہیں گے، نقض امن کے خطرے کے تحت۔ لیکن خدا کے سوا کسی اور سے کچھ بھی مانگنا، یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ وہ دینے پہ قادر ہے یا اس کے بعد اتھارٹی ہے، یہ شرک ہے۔ تو آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے اور زمین میں بھی وہی اللہ ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے خفیہ کو بھی جانتا ہے اور تمہارے اعلانیہ کو بھی جانتا ہے۔ تو جب تمہارے ظاہر اور باطن دونوں کو وہ جانتا ہے تو تمہاری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، اگر تم مانگو گے تو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کو کسی بیچ میں واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جائیں اور کسی نیک بندے کے بت سے جا کے مانگیں یا قبر سے جا کے مانگیں کہ وہ آگے اللہ تک میری عرضی پہنچائے گا، تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، وہ تو ڈائریکٹ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔ تو جب آخرت کا دن آئے گا تو جو بھی تم کر رہے ہو اس کی سزا بھی تمہیں آخرت میں مل جائے گی، کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ فرشتے بیٹھے ہیں ہمارے سائڈوں پہ اور نوٹ کر رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، پھر وہ وہاں پہ پیش کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اس نے جیسے دل چاہا ایسے اس نے نظام ڈیزائن فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو وہ اگر چاہے گا تو بغیر کسی حساب کتاب کے سیدھا لوگوں کو جنت دوزخ میں ڈال دے، بیکاز اللہ کو تو ابھی سے معلوم ہے کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے، کس نے کیسے اعمال کرنے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ڈیزائن کر دیا کہ فرشتے بیٹھے نوٹ کر رہے ہیں، وہاں جا کے پریزنٹ کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام کیا ہے اپنی کائنات کا، اور ہم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ کیوں کیا ہے۔ یہ ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے کہ قیامت والے دن حساب کتاب کیوں ہوگا، لوگوں کے اعمال نامے کیوں پیش کیے جائیں گے، ساری دنیا کے سامنے انہیں رسوا کیوں کیا جائے گا، جو جنتی ہیں ان کو ساری دنیا کے سامنے اعزاز کیوں دیے جائیں گے۔ کام ختم کرے جی، جہنم والوں کو جہنم میں ڈالے، جنت والوں کو جنت والے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، جیسے اس کا مرضی ہے اس نے ویسا کیا ہے۔
مگر وہ جانتا تھا کچھ ہے جو ابھی ہم کمائی کرتے ہیں. کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، یعنی کام کرنا بھی ایک چیز ہوتی ہے، بٹ کام کرنا بعض اوقات جو ہم فیل کا مطلب لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں ارادہ بھی شامل ہوتا ہے، ارادہ نہیں بھی ہوتا. کسب میں ذرا تھوڑا سا اہتمام آ جاتا ہے کہ جو ہم نے کمایا، اس سے سمجھنے میں آسانی ہے کہ ہم جاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں نا، تو بیسیکلی ہم کمائی کر رہے ہوتے ہیں جس کے پھر ہمیں ریوارڈ ملتا ہے اور پیسے ملتے ہیں جو پھر ہم گھر لے کے آتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم کمائی کر رہے ہیں. اگر ہم اچھی کمائی کریں گے تو اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا، بری کمائی کریں گے تو اس کا برا ریوارڈ ملے گا. لیکن ہم جو بھی کمائی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور وہی زمین میں بھی ہے. وہ تمہارے خفیہ کو بھی جانتا ہے اور تمہارے اعلانیہ کو بھی جانتا ہے، اور جو کمائی تم کر رہے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی کوئی آیت. یضربو کا مطلب ہوتا ہے وہ مارتا ہے، تضریبو کا مطلب ہوتا ہے تو مارتا ہے، یا تضریبو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مؤنث مارتی ہے. اسی طرح یاتی کا مطلب ہوتا ہے وہ آتا ہے، اور تاتی کا مطلب ہوتا ہے وہ مؤنث آتی ہے، جو یہاں مطلب استعمال ہو رہا ہے. اور نہیں آتی ہے ہم ان کے پاس من آیاتن کوئی نشانی، من آیاتی ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا مگر کانوا عنہا معرضین یہ اس سے اعراض کرنے والے بنے ہوتے ہیں. ارادہ یا عریضوں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیش کرنا، بٹ اس سے جو باب افعال بنتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ لینا، منہ پھیر لینا. عرض ہوتا ہے سامنے منہ کرنا، اعراض ہوتا ہے منہ پھیر لینا. عام طور پہ اعراض کے ساتھ ان کا صلہ بھی آ سکتا ہے، جیسے یہاں پہ آیا انہا معرضین. اور ان نہ بھی ہو تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے منہ پھیر لینا زیادہ تر. تو کوئی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نشانی نہیں آتی لیکن وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. رب کی نشانیاں کون سی ہیں؟ رب کی نشانیاں بہت ساری ہیں. ویسے تو رب کی نشانیاں جو ابھی پیچھے ذکر ہوا، زمین آسمان اندھیرا روشنی، یہ رب کی نشانی ہے، اس کے اندر واضح کرسٹل کلیئر ہے. لیکن جنہوں نے شریک ٹھہرانے اپنے رب کے ساتھ، وہ ان نشانیوں سے منہ پھیر کے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن گھڑ لیتے ہیں اور نشانیوں کو اگنور کر دیتے ہیں. اور رب کی نشانیاں وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول تشریف لائے اور اپنے ساتھ معجزے لے کے آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو تھا اور ان کا جو عصا تھا وہ بھی رب کی نشانی ہے، لیکن جب وہ پیش کی انہوں نے اور اتنا بڑا معجزہ لوگوں نے دیکھا، پھر بھی اسے منہ پھیر لیا، پھر بھی اس کو اگنور کر دیا. یعنی یہ ہسٹوریکلی انسانوں کی روش رہی ہے کہ جب انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے غلط طریقوں پر، بدعتوں کے اوپر قائم رہنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت آ جاتی ہے، اللہ کے معجزے آ جاتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں اگنور کر دیتے ہیں. جب انسان نے اپنی خواہش نفس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس نے خواہش نفس کی وجہ مال کی خواہش ہو سکتی ہے، وجہ برادری کی عصبیت ہو سکتی ہے، قومی لسانی عصبیت ہو سکتی ہے، وجہ ویسے ہی نفسانی خواہشات ہو سکتی ہیں. ایک آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ شراب پیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شراب سے منع کر دیا. اب وہ اس کو پتا ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، اگر یہ رسول تو سچے، تو اس کی خاطر اس نے رسول کا انکار کر دیا، جو معجزہ وہ لے کے آئے اس کو چھوڑ دیا، اس کو اگنور کر دیا. اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو لفظ اگنور کا استعمال ہوا ہے، یہاں پہ ابھی جھٹلانے کا لفظ نہیں استعمال ہوا، انہوں نے جھٹلایا ابھی لیکن اگنور بھی کیا. اور اس لفظ میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان آیات میں سے کون سی آیت لے کے آئے؟ یعنی اب یہاں آیت سینس میں ہے وہ معجزہ جو دکھا کر رسول یا نبی لوگوں سے کہیں کہ یہ میں خدا کی طرف سے لایا ہوں، اب مجھے مان لو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. تو مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کے آئے، فرعون کے دربار میں لے کے پیش کیا انہوں نے کہ یہ معجزہ ہے میرا. انہوں نے کہا نشانی دکھاؤ گا، یہ نشانی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانی لے کے آئے وہ قرآن تھی.
اور آج بھی وہ ایک موجودہ ہے اور وہ زندہ موجودہ ہے. اور قرآن نے چیلنج کیا لوگوں کو کہ تم اس کے جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. یعنی آپ سوچیں عربوں کی یہ سچویشن ہوتی تھی کہ ان کے ہاں نا شاعری کا رواج تھا, لینگویج میں ایکسپرٹ تھے. عربوں کے ہاں جس چیز کو ہم کہتے ہیں نا تہذیب, تمدن, سویلائزیشن, وہ کچھ نہیں تھی سوائے لینگویج کے. اور کوئی تمدن نہیں تھا, کوئی عمارتیں نہیں تھیں, کوئی اریگیشن سسٹم نہیں تھا, کوئی پڑھائی لکھائی نہیں تھی, لیکن لینگویج بہت اسٹرانگ تھی. اور اتنی زبردست یہ شاعری کرتے تھے, اور پھر شاعری کرتے تھے اور قبیلوں کے جو شاعر ہوتے تھے وہ جا کے خانہ کعبہ کے اندر اپنی شاعری لٹکا دیتے تھے, اور مقابلے ہوتے تھے, اور جو شاعر جیت جاتا تھا اس کا پورے قبیلے کی رسپیکٹ ہوتی تھی کہ واہ جی انہوں نے کیا زبردست شاعر پیدا کیا ہے. اور اب جب ہم یہ عربی پر غور کرتے ہیں, الفاظ کو دیکھتے ہیں, تو جتنی سٹرکچرڈ ہے, سائنٹیفک ہے, جتنا اس میں حسن ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. یعنی ہر زبان کے اندر ایک حسن ہوتا ہے, ہر زبان کے اندر انٹریکیسیز ہوتی ہیں, لیکن جو عربی میں انٹریکیسیز ہیں, سٹرکچر بھی ہے, اور اس کے باوجود اس میں جو ڈیلیکیسیز ہیں وہ جنرلی اور زبانوں میں نہیں ملتی. اگر آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہو کوئی اور لینگویج سیکھنے کا, کیونکہ میں نے تھوڑی کئی لینگویجز پڑھنے کی کوشش کی ہے, تھوڑی بہت فارسی ہو جاتی ہے, ترکی بھی آتی ہے, جرمن بھی آتی ہے, فرینچ بھی آتی ہے, ان کے اندر بھی اپنی خوبصورتیاں ہیں, لیکن عربی میں جو انٹریکیسیز ہیں وہ کہیں نہیں ہے. اور جو مکہ کے رہنے والے تھے خاص طور پر, بٹ اوور آل سرزمین عرب میں جو رہنے والے تھے, ان کی لینگویج بہت اسٹرانگ تھی. اس اسٹرانگ لینگویج میں جب قرآن نے آ کے چیلنج دیا کہ اس کے جیسی ایک صورت بنا لو, اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں کی, کہ 3 آیتیں بنا کے لے آؤ, تو پورے عرب میں کوئی نہیں کر سکا. حالانکہ وہ آتے تھے, اور حج کے اوپر بھی یہ مقابلے ہوتے تھے, اور میلوں میں بھی مقابلے ہوتے تھے, اور خانہ کعبہ میں لٹکاتے تھے, اور لوگ آ کے پڑھتے تھے کہ فلاں شاعر کا یہ کلام لکھا ہوا ہے, اور سر گھومتے تھے. کوئی اس چیلنج کو یہ نہیں ہوا کہ کسی نے اس کو چیلنج کو قبول بھی کیا ہو کہ اچھا میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, اور اس نے کو اپنا جوابی کلام لایا ہو. اور کئی ایسے شاعر تھے جو مسلمان ہوئے اور شاعری چھوڑ دی. انہوں نے کہا یہ سورہ بقرہ آل عمران نازل ہونے کے بعد تو اب تو شاعری کی کوئی لاجک ہی نہیں رہے گی, ہم کیا شاعری کریں. تو یہ زندہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا, لیکن قریش مکہ نے خواہش نفس کے زیر اثر, اس بات کے زیر اثر کہ ہم نے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا, ان کے شرک کو, ان کی بدعتوں کو, جو بھی ان کے غلط طریقے, ورنہ بنیادی طور پہ تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے, بٹ جو صدیوں کے اندر ان کے اندر غلط طریقے پیدا ہو گئے تھے اور بت پرستی پیدا ہو گئی تھی, جٹائی میں انہوں نے کہا ہم نے نہیں چھوڑنا. اور اس وجہ سے نہیں چھوڑنا کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. ابو جہل تو اس لیے نہیں مانا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قبیلے سے تھے, تو اس لیے اس نے قبول نہیں کیا. چھپ چھپ کے جیسے جا کے رات کو جب حضور قرآن پڑھتے تھے تو سننے بھی جاتا ہوتا تھا, تو انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا. یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ہمارے لیے اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو آیات ربی ہند میں سے آیتیں آئی ہیں, ہمارے رب کی بھی تو آیتیں ہیں نا, یہ اس میں ہمارے پاس یہ نشانی آئی ہے قرآن, ہم نے تو نہیں اس سے منہ پھیرا ہوا. ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن ہمیں ایک حکم دے اور ہم کے منہ دوسری طرف کر لیں. آپ کسی کو پڑھ کے سنائیں کہ یہ دیکھیں جی قرآن میں پردے کا اس طرح حکم ہے, قرآن میں جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے اس طرح منع کیا گیا, اور اگلے کہیں گے نہیں نہیں یار کوئی اور بات کرتے ہیں. کہ اگر سن لی, ایک لوگوں کو یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اگر ہمیں پتا چل گیا کہ یہ چیز گناہ ہے تو پھر ہمیں گناہ ہوگا, اگر ہم جاہل ہیں تو یہ تو بڑی نعمت ہے, ہم جو مرضی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. یہ ایک شیطان کے دھوکوں میں سے یہ بھی دھوکہ, طرح طرح کے شیطان نے انسان کو دھوکے دی. کامن سینس کی بات ہے, آپ سڑک پہ چلے جائیں اور الٹی طرف گاڑی چلانی شروع کر دیں اور کسی کو گاڑی مار دیں, آپ کو جب پولیس پکڑنے آئے تو آپ کے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو اصل میں آیا ہوں امریکہ سے, وہاں پہ تو دوسری سائڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں, تو مجھے نہیں پتا تھا یہاں کیسے چلاتے ہیں, میں بے قصور. تو کون سی عدالت ہے دنیا کی جو آپ کو چھوڑے گی؟ کون آپ کو یہ رائٹ دے گا کہ آپ اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کی جان لیتے پھر الٹی طرف سڑک پہ گاڑی چلا کے؟ تو جب آپ اس نارمل بے حیثیت سڑک کے اوپر نہیں نکل سکتے ضروری انفارمیشن لیے بغیر, تو زندگی کی شاہراہ پر آپ کیسے سفر کر سکتے ہیں نالج لیے بغیر؟
اور کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ میں نے پردہ نہیں کیا ساری زندگی کیونکہ میں نے تو پردے کی آیتیں پڑھی نہیں تھی اس لیے میں بے قصور ہوں. وہاں یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ والی ہم جسٹیفیکیشن وہاں دے دیں گے اور وہاں قبول ہو جائے گی. یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے شیطان کے دھوکے کے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جب قیامت والے دن لوگ اٹھیں گے تو دو گروہ ہوں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جن کے پاس ان کے رب کی طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم نے قبول کیا. ایک گروہ وہ ہوگا جب ان کے سامنے ان کے رب کی طرف سے حق آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، چاہے زبان سے انکار کیا چاہے عمل سے انکار کیا. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس گروہ کے اندر اٹھنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو خدا کا جو بھی حکم آئے اس سے منہ مت پھیریں، بلکہ ایفرٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانیں. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پس انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ ان کے پاس آیا. اور بنیادی طور پہ اس حق سے مراد کیا ہے؟ اس حق سے مراد اللہ کی کتاب ہے. ہمارے ہاں شاید ہم عملاً انکار کرتے ہیں، بٹ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اوپنلی زبان سے بھی اس کا انکار کر دیا اور جھٹلا دیا جب ان کے پاس حق آیا. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پس سوف مستقبل کے لیے ہوتا ہے ان قریب. یاتیہم انباء، انباء جو ہے نبا کی جمع ہے خبریں. جب فاعل بعد میں آئے اور فعل پہلے آئے تو وہ سنگولر استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات مذکر استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات مؤنث استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ ٹوٹی پھوٹی جمع کے ساتھ مؤنث استعمال ہوتا ہے لیکن مذکر بھی ہو سکتا ہے، اس کی پھر وہ انٹریکیٹ گرامیٹیکل ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبریں، ماں جو کانو وہ ہیں یا تھے، بھی یستہزئون جس کا استہزاء کرتے، جس کا مذاق اڑا رہے ہیں. جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں اس کی خبریں ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی. اس سے مراد وہ عذاب بھی ہے جو اللہ کے رسول کا انکار کرنے کی صورت میں، اللہ کے رسول کو جھٹلانے کی صورت میں جو قرآن نے ان کو دھمکی دی ہے کہ تم پر عذاب آئے گا، تو وہ عذاب ان قریب ان پر آ جائے گا. اس کا مطلب بہرحال قیامت بھی ہو سکتی ہے کہ خبریں آ جائیں گی، ان کو پتہ لگ جائے گا کہ قیامت آ گئی ہے، بٹ اپیرنٹلی یہاں زیادہ سوٹیبل مطلب اس عذاب سے مراد ہے. اس لیے جو پیچھے اجل تھی اس سے مراد وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے تھے ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ بنیادی طور پر غزوہ بدر میں آیا تھا مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے. وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون. پس انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ ان کے پاس آیا تو ان قریب ان کو پہنچ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. کیا لم نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا کیسے ہم نے ہلاک کیا، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن، قرن کہتے ہیں ویسے تو چیزوں کے اکٹھے لوگ کہتے ہیں لیکن جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں قرون وسطیٰ، قرون اولا، تو ایک صدی کو بھی قرن کہتے ہیں، ایک لمبے عرصے کو بھی قرن کہتے ہیں. جو اس عرصے میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی قرن کہتے ہیں، جو یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو زمانوں کو یا قوموں کو جو ان زمانوں میں بستی تھیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے. مکنہم، مکن میم کاف نون سے ہے، اس کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے مکونہ یمکونو کا کہیں سیٹلڈ ہونا، مکان بھی پھر اس سے ہے.
کہیں بااختیار ہونا. اور اس سے جو باب تفعیل ہے مکنا یمکنو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اختیار دینا، کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، ان قوموں کو جن کو ہم نے اختیار دیا ہوا تھا، اقتدار بخشا ہوا تھا، فی الارضی زمین میں، ما لم نمکن لکم جو نہیں دیا ہم نے تم کو. اور لم میں تھوڑا سا ایمفسس بھی ہوتا ہے، یعنی لم کرتا کیا ہے کہ مضارع کو ماضی میں کنورٹ کر دیتا ہے، نفی کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے، اور تھوڑا ایمفسس بھی ہوتا ہے. تو ہم نے تمہیں تو وہ اقتدار دیا ہی نہیں، یعنی تمہارا اقتدار تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اقتدار ہم نے پہلے والوں کو دیا تھا. مثال کے طور پہ جو فرعون تھا اس کے پاس جو اقتدار، آج تک ویسا اقتدار کسی کو نہیں ملا. اگر ہم ہسٹوریکلی چیک کریں جو بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اقتدار تھا جو اس سے زبردست تھا، بٹ ویسے مشرکین مکہ کو جو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تو وہ اقتدار ہے ہی نہیں ویسا بالکل بھی. اور مشرکین مکہ کے دور سے لے کر آج تک کسی کے پاس ویسا اقتدار نہیں ہے جیسے فرعون کے پاس تھا. جتنی قوت تھی اور جتنی اتھارٹی تھی، اور جو وہ ظلم کرنا چاہتا تھا وہ ظلم کر سکتا تھا، اس کو کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں تھا. تو وہ بھی ہلاک ہو گیا. اور عرب جب گزرتے تھے اپنے تجارتی سفر پر تو ان کو قوم عاد، قوم سمود، ان کی نشانیاں نظر آتی تھیں. دیکھیں اس کا روٹ ہے میم، کاف اور نون. تو مکونا یمکونو کا مطلب ہوتا ہے سیٹل ہونا، با اختیار ہونا، اقتدار میں ہونا. پھر ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو عام طور پہ سہ حرفی الفاظ ہوتے ہیں، اسے باب افعال استعمال کریں یا باب تفعیل کریں، اس میں مطلب آ جاتا ہے کسی کو کوئی چیز کروانے کا. یعنی خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، اور خرجہ کا مطلب بھی ہوتا ہے اس نے نکالا. نزلہ وہ اترا، انزلہ اس نے اتارا. نزلہ کا مطلب بھی اس نے اتارا ہوتا ہے، بٹ نزلہ میں ذرا ایمفیسس ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اس نے مسلسل اتارا، اس نے دھیرے دھیرے اتارا، اس نے اہتمام سے اتارا. اسی طرح امکنا یمکنو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اقتدار دینا، اور مکنا یمکنو کا مطلب بھی جو باب تفعیل سے ہے، جس کا مصدر بنے گا تمکین، تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کسی کو اقتدار دینا، اور اس میں ذرا اہتمام ایمفیسس پایا جاتا ہے. تو ہم نے ان کو اقتدار دیا زمین میں، یعنی ان کو ایک ایمفیسس کے ساتھ ان کو اقتدار دیا. آلریڈی اس میں ایک ایمفیسس پایا جاتا ہے. اب اس کو ترجمے میں اگر آپ کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو زمین میں سطوت دی، قوت دی، زبردست اقتدار دیا. یہ اس کا زیادہ بہتر مفہوم ہوگا. ان کو ایسا زبردست اقتدار دیا، ما لم نمکن لکم جو ہم نے تمہیں نہیں دیا. یہ مکنا ماضی ہے، نمکنو جو ہے یہ مضارع ہے، ہم اقتدار دیتے ہیں یا دیں گے. لم کی وجہ سے یہ بھی ماضی میں کنورٹ ہو گیا، اور یہاں پر جزم آ گئی، ما لم نمکن ہم نے تمہیں نہیں دیا، لکم تمہیں نہیں دیا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ اور ہم نے بھیجا آسمان کو. اب ہم لفظی ترجمہ کریں، علیہم ان پر، مدرارا. مدرارا میں جو لفظ ہے نا یہ ہے دال رے اور رے، درہ یا درو. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ابنڈنس ہونا، فراوانی ہونا. اور اس سے پھر جو مدرار ہے وہ مزید اس میں مبالغہ ہے، اور یعنی بہت زیادہ فراوانی ہونا لگاتار. اور ہم نے ان پر بھیجا آسمان کو لگاتار. آسمان کو لگاتار بھیجا مطلب یہ بنے گا کہ ہم نے ان پر می برسائے، برابر می برسائے، خوب می برسائے. می برسانے کا کیا مطلب ہے؟ بارش کیا چیز ہے؟ بارش جو ہے آج بھی، مگر اس زمانے کے حساب سے آپ دیکھیں، قریش کے زمانے اور اس سے پہلے کے زمانے میں، تو دنیا کے اندر جس کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں یا اکانومی کہتے ہیں، اکانومی کی جو سب سے بڑی میجر سورس تھی یا کنٹریبیوٹر تھی وہ ایگریکلچر تھی. اور ایگریکلچر سب سے زیادہ جس چیز پر ڈپینڈنٹ تھی، آج بھی ہے، بٹ اس وقت جس چیز پر سب سے زیادہ ڈپینڈنٹ تھی وہ پانی ہے. تو پانی آتا کہاں سے تھا؟ پانی بارش سے آتا تھا. اور مثلا مصر کی اگر اگزامپل لے لیں تو مصر کی زمین بہت زرخیز تھی، وہاں دریائے نیل بھی تھا اور پانی کی بھی فراوانی تھی. تو وہ جو ان کو اقتدار ملا، اس اقتدار کے اندر یہ چیز بھی شامل تھی کہ ان کے پاس اناج کی فراوانی تھی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان کو سب سے زیادہ ضروری چیز جو چاہیے ہوتی ہے، جب ہم روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے ہیں تو موسٹ امپورٹنٹ چیز تو روٹی ہے.
اگر انسان کو 2 دن روٹی نہ ملے تو اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، پتے باندھ کے پھر لیتا ہے، غاروں میں رہ لے گا، مکان نہیں ہے اس کے پاس، وہ تو پھر بھی شاید سروائیو کر سکتا ہے، روٹی کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ آج بھی شاید موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، لیکن اس وقت تو اکانومی میں مین کنٹریبیوٹر تھا ہی یہی، کوئی انڈسٹری اور اس طرح سروس انڈسٹری اور یہ فلمیں اور یہ والی چیزیں تو خاص ہوتی نہیں تھی، اصل چیز تو وہی تھی۔ تو اس کے اندر جو پچھلی قومیں گزری، جو بڑی زبردست قومیں تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نعمتیں بھی دیں، نعمتیں آزمائش کے لیے دیں یا جس وجہ سے بھی دیں، مگر ایونچولی ان کو ہلاک کر دیا ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ ان کے اوپر سے آسمان برستا تھا، پانی برستا تھا، اللہ تعالیٰ پانی برساتا تھا، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور بنائی نہریں جو بہتی تھیں ان کے نیچے، یعنی یہ نہیں تھا کہ پانی برس کے کہیں بس ختم ہو گیا، جیسے بعض اوقات پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، پھر ساتھ دریا بھی دیا ان کو جس کے ذریعے ان کا سارا ایگریکلچر کا سسٹم چلتا تھا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ یعنی اتنی زبردست قومیں تھیں، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ جب آپ جائیں کبھی مثلا احرام مصر کو دیکھنے کے لیے، تو اصل چیز یہ دیکھنے والی ہے، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے احرام مصر جا کے کہ آپ کہیں واہ 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 کتنے زبردست تھے۔ اصل سوچنے والی چیز یہ ہے کہ کتنے زبردست تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرما دیا، یہ ہے غور کرنے والی چیز۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم نے اٹھا کھڑا کیا ان کے بعد قرنن آخرین، دوسری قوموں کو، تو وہ ہلاک ہو گئی، دوسری قومیں آ گئی۔ تو اتنی زبردست قوموں کو بھی اگر ہلاک کر دیا تو قریش مکہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اینڈ سیم از ٹرو فار اس۔ آج مثلا امریکہ فرض کریں، ویسے تو یہ ہم ایسے خود ہی کہہ لیتے ہیں، وہاں ایسی بات شاید ہے نہیں، اور فرض کریں امریکہ اپنے آپ کو خدا کے بندہ سمجھنا شروع کر دے، تو سوچنا چاہیے کہ جتنی مرضی امریکہ پر قوت و سطوت ہے، اس سے پہلے والی قوموں اس سے بڑھ کے تھی۔ یعنی ٹیکنالوجی تو ظاہر ہے اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، لیکن جو اقتدار جس کو کہتے ہیں پاور صحیح معنوں میں، وہ جو فرعون کے پاس تھی وہ تو کسی کے پاس نہیں، بٹ اس کو اس کی گناہوں کی پاداش میں ہلاک ہو گیا۔ تو آج بھی جو کوئی گناہ کرے گا تو وہ بھی ہلاک ہی ہوگا۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، جنہیں ہم نے قوت و سطوت بخشی تھی زمین میں جو تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارش برسائی اور بنائی ان کے لیے نہریں جو بہتی تھیں ان کے نیچے سے، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب، اور ہم نے اٹھا کھڑی کی دوسری قومیں ان کے بعد۔ پھر اگلی جو ایکچولی آیتیں ہیں ان میں 3 اعتراضات جو قریش پیش کرتے تھے اور مطالبات جو پیش کرتے تھے ان کے جواب ہیں۔ تو ایک ہم کر لیتے ہیں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور لو اگر نزلنا ہم نازل کرتے علیکا آپ پر، کتابن کوئی کتاب، فی قرطاس کاغذ میں، قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو، یہ وائٹ پیپر کی بھی بعد کا اردو اخباروں میں جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے قرطاس ابیض ہوتی ہے۔ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پس وہ چھو لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے۔ یعنی قریش کا ایک اعتراض ہے جس کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ اعتراض ویسے اہل کتاب نے بھی پیش کیا تھا، اس کا قرآن شریف میں ذکر ہے سورہ نساء میں، وہاں یہ الفاظ آتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ سے اہل کتاب پوچھتے ہیں کہ آپ پہ نازل ہو کوئی کتاب آسمان سے، اور وہاں ان کو پھر جواب جو ان کو دیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ یہ آپ سے یہ چیز پوچھتے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی زیادہ بڑی بات پوچھی تھی، انہوں نے کہا نا میں تو ارین اللہ جہرۃ، اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ کھلم کھلا، تو یہ ہے ہی ایسے۔ اور ان کو جو جواب دیا گیا ہے، یہ پچھلی کانٹیکٹ میں جواب دیا گیا کہ بھائی اس سے پہلے قومیں ہلاک ہوئی، پہلی قوموں کے پاس بھی معجزے آتے تھے، وہ ان کو جھٹلا دیتے تھے، کیونکہ اصل ان کا مقصد ہوتا تھا اعراض کرنا، بہانات بنانا۔ اصل میں وہ خواہش نفس کو پورا کرنا چاہتے تھے، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو اصل پرپز وہ ہوتا تھا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں
کہ اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں تو کوئی جینوئن ریزن ہے، شاید آپ میں کوئی کمی نہ ہو، وہ کمی دور ہو جائے. یا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی آسمان سے کتاب نازل ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کتاب کو اترتے ہوئے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کے بعد یہ مان جائیں گے. لقال الذین کفروا، یقیناً کافر یہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. جیسے پچھلے والوں نے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ اژدہا بن جاتا تھا، وہ کہتے تھے نہیں ہے جادو. تو جس نے نہیں ماننا ڈھیٹوں کی طرح، وہ نہیں مانے گا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر ہم نازل فرماتے آپ پر کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی، یہ چھوتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، تب بھی یہی کہتے کفر کرنے والے، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، یہ تو بس ایک کھلا جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. اب یہاں اعتراض ان کا جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس کے اوپر کوئی فرشتہ. یعنی ان کو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کائنات کے بادشاہ کا سفیر ہوں، تو یہ کیسا سفیر ہے جس کے ساتھ کوئی گاڑی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک فرشتہ ہوتا جو آگے آگے کہتا ہٹو بچو ہٹو بچو، اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے ہیں اور ساروں کو کہتا بھائی ان کی بات مانو ان کی بات مانو. تو یہ کیسا نبی ہے جس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی نہیں ہے. یہ کیس قسم کا اعتراض ہے؟ وہی ڈٹائی والا اعتراض ہے. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر ہم نازل کرتے فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو فیصلہ چکا دیا جاتا، پھر فیصلہ کر دیا جاتا، معاملے کا فیصلہ ہو جاتا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر مہلت نہ ملتی. یہ ينظرون کو بھی ذرا کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. 3 لیٹر ہوتا ہے نظر ینظرو، کسی کو دیکھنا، کسی کا انتظار کرنا. اس سے جو باب فعال ہوتے ہیں انذرا ینذرو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مہلت دینا. جب اس کا پیسو وائز بنائیں گے نا تو نظرا کا تو بنے گا نذیرا، اور انذرا کا بنے گا انذرا. لیکن جب مضارع سے بنائیں گے نا تو وہ ایک ہی بنتا ہے. ینظرو سے بھی ینظرو بنے گا اور اس سے بھی ینظرو ہی بنے گا. تو پھر کانٹیکٹ سے مطلب نکالتے ہیں، اور جنرلی قرآن شریف میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ باب افعال کا پیسو وائز ہوتا ہے. پھر مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو معجزے آتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے کہ کھلم کھلا فرشتہ ہی اتر آئے، کھلم کھلا آپ کو جہنم کا معائنہ کرا دیا جائے گا، یہ ہے جہنم، اس میں ڈال کے پھر نکال دیا جائے گا اچھا جی اب نیک عمل کرنا. نہیں، یہ تو آزمائش ہے، آزمائش ہے غیب میں رہتے ہوئے، امتحان ہے. اگر ہم نے امتحان دینا ہے تو اس امتحان کا غیب میں رہنا شرط ہے. اگر غیب سامنے آ جائے، کھلم کھلا شہادت میں کنورٹ ہو جائے، تو پھر تو امتحان کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر تو رزلٹ کا ٹائم آ جائے گا. بالکل ایسے جب ہم امتحان دینے جاتے ہیں تو جو سوالوں کے مثلا، اب یہ کروڈ اگزامپل ہے، صحیح جواب ہمیں نہیں پتا ہوتے، ہم نے وہ ورکنگ کر کے ڈیڈیوس کرنے ہوتے ہیں. صحیح جواب اس وقت پتہ لگتا ہے جب ٹائم اوور ہو چکا ہوتا ہے. ٹیچر پرچہ لے لیتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ اچھا جی آپ پوچھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب بتائیں، اس کا بتائیں، تو آپ کو بتا دیتا ہے. تو یہ غیب کے معاملات آپ پر واضح نہیں ہو سکتے. فرشتہ ہوتا رہے گا تو غیب ختم ہو جائے گا. اگر وہ آئے گا تو پھر فیصلہ چکا دیا جائے گا، پھر مہلت نہیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ مہلت کیوں دے رہے تھے؟ مہلت اس لیے دے رہے تھے کہ بے شمار مکہ کے لوگ تھے جو بعد میں اسلام قبول کیا، انہوں نے کئی سالوں بعد، تو اس مہلت کا سب کو فائدہ ہو گیا. وقالوا لولا انزل عليه ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ تو معاملات کا فیصلہ ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ ملتی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ. یعنی ایک اور اعتراض ہے، اب وہ یہاں بیان نہیں کیا گیا، یہ بھی مثلا سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ابس اللہ بشر رسولہ، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی اللہ نے ایک بشر کو کیوں انسان بنا کے بھیجا. یہ بھی پرابلم ہے ان کو. یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اگر رسول ہے تو پھر اس کا سٹیٹس بشر سے اوپر ہونا چاہیے اور فرشتہ ہونا چاہیے. تو وہ قرآن نے ہی اس کا جواب دوسری جگہ پر یہ بھی دیا ہے کہ بھائی اگر یہاں زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے نا تو پھر فرشتہ بھیجا جاتا. یہاں تو چل پھر رہے انسان. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ہمارے فاقوں سے برے حال ہے، اور انہوں نے
دکھایا کہ پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹا کے دکھایا 3 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جیسے انہوں نے بھوک کی تکلیف برداشت کی، ایسے اللہ کے نبی نے بھی برداشت کی۔ یہی تو آپ کو ایویڈنس اور تسلی دیتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی اس دکھ تکلیف سے گزر رہے ہیں، جن کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے، تو ہم بھی اس کو برداشت کریں ہمت کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے والد فوت ہو گئے، تھوڑے عرصے بعد والدہ فوت ہو گئیں، جتنے بیٹے تھے سارے بیٹے زندگی میں فوت ہو گئے۔ تو ہمارے ہاں کسی کا جب کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم پھر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی تکلیف۔ اگر وہ فرشتے ہوتے، وہ بشر نہ ہوتے، تو پھر ہاؤ could you relate اور ہاؤ could he become an example؟ اللہ کے رسول کے اندر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ماں سوا ان چیزوں کے جن سے حضور نے ہمیں منع کیا ہے، ادروائز تو آپ کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اگر وہ ہوتے ہی فرشتے تو پھر ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیسے بن سکتا تھا؟ تو اگر ہم اس کو بناتے فرشتہ، بٹ وہ اسی طرح کا دوسری جواب دیا یا ایک دوسرے اینگل سے جواب دیا گیا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس کو بھی آدمی ہی کی روپ میں بناتے، کیونکہ فرشتے کو تو اگر آپ دیکھ لیں گے تو پھر تو آیت نمبر 2 میں بتا دیا گیا نا کہ وہ تو پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اگر کسی فرشتے کو انسان کے روپ میں بنا کے بھیجتے کہ جی اس رسول کو فرشتہ بنائیے، یعنی یہ تیسرا اعتراض ہے، پچھلی آیت میں اعتراض فرق تھا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم ان کو اسی میں ڈال دیتے جس کنفیوژن میں وہ پڑھ رہے ہیں۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کو خلط ملط کرنا، لباس بھی اسی سے ہے ویسے، تو لباس جب انسان پہن لیتا ہے تو وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے نا، وہ انسان کا لباس اور انسان ایک ہی چیز بن جاتے ہیں، تو مکس ہو جانا، خلط ملط کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم ان کو اسی طرح کنفیوژن میں ڈال دیتے جس میں وہ پڑھ رہے ہیں، تو نتیجہ اس کا بھی کچھ نہ ملتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے، تو جس کنفیوژن میں وہ پڑھ رہے ہیں اسی کنفیوژن میں ہم ان کو ڈال دیتے۔ پلیز ایکسپلین کانسیپٹ آف قیامت، ہاؤ اٹ ول امپیکٹ بفور ڈیتھ اینڈ آفٹر ڈیتھ۔ دیکھیے قیامت کا کانسیپٹ بنیادی اور سادہ جو ہے وہ آخرت کا کانسیپٹ ہے۔ کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک دن آئے گا جس وقت ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا۔ ہماری موت سے پہلے اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ ہماری موت سے پہلے امپیکٹ یہ ہے کہ ہماری زندگی ہر وقت اس دن کو مد نظر رکھتے ہوئے گزرے، ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ہر لمحے ہمیں اس کا خیال ہو۔ اور آفٹر ڈیتھ تو امپیکٹ بڑا سمپل ہے، جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اٹس سو سمپل، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بائی چانس کو مسلمانوں کا پیدا ہو گیا تو لازمی جنت میں جائے گا، اور بائی چانس کو غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہو گیا تو وہ لازمی جہنم میں جائے گا۔ اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے اعمال پر۔ ہمارے یہ بھی پرابلم ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر مسلموں کے متعلق فیصلہ کرنے بیٹھے رہتے ہیں کہ گنگا رام جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا، مدر ٹریسا جہنم میں جائے گی یا نہیں جائے گی۔ بھائی وہ جائے گی یا نہیں جائے گی اللہ مالک ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کدھر جائیں گے، ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں، ہم کس گروہ کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں جو اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے ہی اس پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا جو ہم نے سنا ہم اس پر عمل کریں گے، اطاعت کریں گے، یا ان میں شامل ہونا چاہیے جو ڈھیٹ بنے رہے۔ تو بیسیکلی یہ امپیکٹ ہے۔ اچھا جی، یہ نے سوال کیا ہے کہ نماز کی ریگولیرٹی کیسے ممکن ہے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں کوئی بھی صحیح کام کرنے کے لیے اور نماز کی ریگولیرٹی کے لیے ہم دنیا کے کاموں میں جیسے پروسیسز کرتے ہیں، ایک آدمی پنکچوئل نہیں ہے اور اس کو پتہ ہے اس کے کانسیکوینسز ہیں، پھر وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے کہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں پنکچوئل نہیں ہوں، پھر اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو مد نظر رکھتا ہے کہ یہ کانسیکوینسز ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آپ پنکچوئل نہیں ہوتے تو آپ کو کانسیکوینسز، اگر تو آپ جاب کریں نا اس میں تو شاید فوراً آ جائے، بٹ مثلا آپ اپنا بزنس کرتے ہیں اور اس میں آپ پنکچوئل نہیں ہیں اور آپ روز اٹھ کے 1-2 بجے جاتے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ انویژن کرتے ہیں کہ اگر سارے لوگ 9 بجے 10 بجے اپنے کاروبار پہ پہنچ جاتے ہیں، مثلا آدم کلاب پہ مارکیٹ ہے اور مارکیٹ کھل جاتی ہے 10 بجے اور میں روز 2 بجے جاتا ہوں، تو ایونچولی اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ میرا کاروبار برباد ہو جائے گا۔ اور وہ لوگوں کو آبزرو بھی کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میں ابھی مجھے آئے ہوئے سال ہوا ہے
لیکن یہ فلاں شیخ صاحب تھے، ان کا بیٹا جب فوت ہو گئے شیخ صاحب، تو ان کا بیٹا ایسے ہی روز 2 بجے آتا تھا اور اس نے 5 سال میں اپنے باپ کا 50 سال کا بنایا ہوا کاروبار برباد کر دیا. آپ اس پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور اپنے روٹین کو، اپنے عمل کو بہتر کرتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ کو یہ پتا ہے کہ قومیں گزری جو تباہ ہو گئیں، آپ کو اللہ نے قرآن بھیجا، آپ کو پتہ لگ گیا. آپ کو پہلے تو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. کلیئر کانسیپٹ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ایمان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. تو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھی تو میں مسلمان ہی نہیں. پہلے تو اس کو سمجھیں. اس کے بعد جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو پھر جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو امکان ہے آپ میں گلٹ پیدا ہو. ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کی ہمیں عادت ہوتی ہے ہم وہ عادتاً کرتے رہتے ہیں اور ہمیں گلٹ نہیں محسوس ہوتی. ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ جو فرض نماز ہے یہ تہجد نہیں ہے. تہجد پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، آپ پڑھیں گے بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہ بھی پڑھیں تو اس میں کوئی گلٹ والی بات تو نہیں ہے. ہماری میجورٹی یہ تہجد والا طرز عمل کرتی ہے فرض نماز کے ساتھ، حالانکہ فرض نماز کا وہ لیول نہیں ہے. فرض نماز تو پڑھنی ضروری ہے. اگر کوئی فرض نماز نہیں پڑھتا تو اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے. اس میں بھی یہ چیز سب ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوسرے کو جا کے فتویٰ نہیں لگانا کہ تم مسلمان بھی. اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھنا چاہیے اگر آپ فرض نماز ادا نہیں کرتے. قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے جو منافق بھی تھے نا وہ بھی مارے بندے روتے پیٹتے مسجد آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اس کے بعد کانسیپٹ کو سمجھیں. منہ سے ہم کہتے ہیں غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. یہاں پہ بھی لینگویج کا مسئلہ ہے. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ غلام ہوتا کیا. غلام اس کو کہتے ہیں جو اپنے آقا کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا. آقا اس کو حکم دیتا کھڑے ہو جاؤ تو غلام کھڑا ہو جاتا ہے. آقا اس کو کہے گا جا دھوپ میں جا کے کھڑا ہو جاؤ سارا دن، وہ سارا دن دھوپ میں کھڑا رہے گا. اس میں جرت نہیں ہوتی کہ اس سے ہل سکے. تو اگر ہم منہ سے کہتے ہیں میں رسول کے غلام ہے تو رسول نے تو حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور مسجد میں جا کے پڑھو، تو ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ رسول کے غلام ہے. تو ایک کانسیپٹ کو پہلے تو کلیئر ہونا چاہیے، پھر کانسیکوینسز بھی پتہ ہونی چاہیے. وہ جو سادی شرادی نے شاید کہا ہے کہ روز محشر کے جہاں گداز بوجھ یا جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. کہ قیامت والے دن جب روح پگھل رہی ہوگی تو پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. تو جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا وہ توقع نکال دے کہ وہ اس کو اللہ کی انعامات ملیں گے. تو جب کانسیکوینسز بھی سامنے ہوں اور کانسیپٹ کلیئر ہو تو پھر اٹ بیکمس ایزیئر. اچھا، پھر انہوں نے سوال کیا کہ جی میں 2 دن گھر سے دور رہتا ہوں کاروبار کے لیے 110 کلومیٹر، تو میں سفر یہ نماز پڑھ لیا کروں تو پڑھ لیں. میرا نا تھوڑا اس میں کانسیپٹ وہ تھوڑا سا ذرا فلیکسیبل ہے. میرے خیال میں آپ کو اگر وہم پڑتا ہے تو آپ پوری پڑھ لیں، وہم نہیں پڑتا تو تفریح پڑھ لیں. پوری پڑھنے میں بھی کوئی خاص ایشو نہیں ہے اس طرح ایز فار ایز مائی انڈرسٹینڈنگ اس کے اندر. اور یہ انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی یہ غامدی خواہ والی انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کی اکثر چیزوں سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ اس میں آئی ایم ویری کلیئر کہ ہاں یہ بات ان کی صحیح ہے کہ آپ اللہ نے ایک رخصت دی ہے، آپ کو وہم پڑھ رہا ہے نا تو ٹھیک ہے آپ پوری پڑھ لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور 110 کلومیٹر اوے ہے اور آپ نے ایک آسانی لینی ہے. آپ 2 دن کے لیے اگر جاتے ہیں گھر سے دور تو ہاں 110 کلومیٹر جو ہے اس پہ سفری نماز جنرل فقہ کے مطابق اپلائی ہو جاتی ہے، تو آپ سفری پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. میرا یہ کویشچن تھا کہ نماز پہ جیسے بات کر رہے تھے کہ وطر ہم لوگ عشاء کی نماز کے اگر لیٹس سپوز جماعت کا نماز پڑھی اس ٹائم پہ ادا نہیں کیا کرتے یا کوئی نوافل کے بعد میں پڑھتے ہیں گھر میں، تو میں نے یہ مجھے بتائیں کہ وطر جو ہوتے ہیں لائک لاسٹ نماز ہی صرف فائنل پڑھے جا سکتے ہیں؟ نفل اگر ہم کوئی پہلے پڑھتے ہیں وطر ہم نے پڑھنی مسٹ اینڈ کے اوپر ہے، یہ کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں یہ جو مسٹ کا لفظ ہوتا ہے نا یہ تھوڑا سا پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. جو آپ یوں سمجھ لیں جو صحیح طریقہ ہے وہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو وطر ہے یہ آخری نفل نماز ہوتی ہے. جیسے مغرب میں وطر ہوتے ہیں ایکچولی تین اور رکعتیں ہوتی ہیں نا، وہ آخری فرض نماز ہوتی ہے، وہ دن کے آخر میں ہوتی ہیں. اور جو نفل نمازیں وہ پھر آخری نفل نماز جو ہے نا وہ وطر ہوتی ہے. تو اس لیے آپ عشاء کے بعد جس بھی وقت اصل میں جو پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کے وقت پڑھی جاتے ہیں وطر.
اور ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ آپ تہجد کے بغیر نہیں اٹھ پاتے تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور اجازت لی، تو اگر آپ نہیں اٹھ پاتے تو ٹھیک ہے، آپ صبح کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے صحیح طریقہ، لیکن مثلاً آپ نے 3 وتر پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ 2 نفل پڑھنے ہیں، تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی بڑا سیریس ایشو ہے، انہیں نہیں کہ کوئی نفلی نماز، بٹ کانسیپچولی یس اٹ از کریکٹ، جنرلی نفل میں آخری جو نفل نماز ہے وہ وتر ہونی چاہیے۔